السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے شادی کے انتظار میں بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیاں، بد تہذیبیاں، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کی تازہ لہر پر. یار یہ کیا سیاپا پڑ گیا دوبارہ مقبوضہ کشمیر میں، یہ انڈین فوجیوں کو اور پولیس کو. پھر میرا خیال ہے کو پمبیری چڑھی ہے ان کو. بہت بری طرح سیاپا پڑا ہوا ہے ان کو. فوج اور پولیس نے ایک طرح سے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے پورے سری نگر کا، اور وہاں پہ کرفیو نافذ ہے. ابھی مجھے کل سری نگر سے میرے ایک صحافتی برادری کے ہمارے دوست نے مجھے ایک میل کی ہے اور اس نے کہا کہ آپ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی تھی جو صحافتی برادری کے خلاف، اس میں ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھیں اور ہم نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. لیکن اس نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہاں پہ پورے سری نگر میں 12 روز سے کوئی اخبار شائع نہیں ہوا. وہاں سے تقریباً مقبوضہ کشمیر سے 60 کے قریب اخبار شائع ہوتے ہیں. نہیں تو کیوں نہیں اخباریں چھپ رہی؟ کوئی انڈین پولیس والے کاغذ کھا گئے ہیں یا کسی فوجی کی پریس میں لات آ گئی ہے؟ بھئی فوج نے محاصرہ کیا ہوا اخباری دفاتر کا، نہیں شائع ہونے دے رہے وہ اخبار. اور بعض خبریں تو ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو اخباری دفاتر کا جو عملہ ہے وہ دفتروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے، وہ باہر نہیں نکلنے دے رہے انہیں. تم دیکھو کہ اسرائیل تک کی مذمت کی جاتی ہے جب وہ فلسطینیوں کا محاصرہ کرتا ہے، لیکن یہ انڈیا کو ایک ایسی پریولیج حاصل ہے پوری بین الاقوامی برادری میں کہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی اس کے خلاف. یار تم آواز اٹھانے کی بات کرتے ہو، جو ان کی حرکتیں ان کے خلاف تو آت چوک لینی چاہیے. نہیں تو اب نیا کیا سیاپا ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ 2008 کے بعد سے اب تک یہ سب سے بڑی اپرائزنگ ہے وہاں پہ، اور اب تک تقریباً ان مظاہروں میں 17 کشمیری نوجوان شہید کیے جا چکے ہیں. اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک کشمیری خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے ہندوستانی فوجیوں نے، اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس پر احتجاج کیا جا رہا تھا تو ہندوستانی فوج نے اور پولیس نے گولی چلا دی ہے وہاں پہ، اور اب وہاں پہ یہ اپرائزنگ جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آج تقریباً 1 ماہ کے دوران 17 بے گناہ اور نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. اچھا، ان مظاہروں کو جو کور کرنے والے وہاں پر بالکل جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مظاہرین جن پر فائر کھولا گیا ہے یہ بالکل یہ پرامن تھے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اور خود مظاہرین نے ان کا اپنے مظاہرین کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ ان مظاہرین میں سے بھی کوئی چیز، کوئی پتھر وغیرہ جو ہے وہ فوج کی طرف نہ پھینکے، اور انہوں نے جواب میں ان پہ فائر کھول دیا. یہ اس قدر پرامن لوگوں پہ اس قدر بےایمانہ قسم کی جو فائرنگ ہے، اس پر بین الاقوامی برادری خاموش ہے ابھی تک. اچھا، ہندوستان کی پریشانی کا عالم یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، اس پر اتنا جو انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اپرائزنگ ہے جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، اس میں 90% مظاہرین جو ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 22-23 سال کے قریب ہیں، اور یہ وہ نسل ہے کشمیریوں کی جو 1987 کے بعد پیدا ہوئی ہے. 1987 میں کیا خاص بات تھی جی؟ 1987 میں ہندوستان نے ایک بڑی خوفناک سازش پہ عمل درآمد کا آغاز کیا تھا. وہاں پر جنرل الیکشن کے ذریعے انہوں نے کشمیریوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہی الیکشن تھے جس میں سید صلاح الدین نے انتخاب لڑا تھا، اور ان کے چیف الیکشن ایجنٹ جو تھے وہ یاسین ملک تھے. یاسین ملک صاحب جو خود لیڈر ہیں؟ جی، اب خود لیڈر ہیں، اس وقت بھی خود لیڈر تھے وہ. اچھا، اس کے یہ وہی انتخابات ہیں جس میں ہندوستانی جو بیوروکریسی تھی وہ بھی دھاندلیوں پہ چیخ اٹھی تھی. وہاں کے جو سری نگر کے اس وقت کے کمشنر تھے وجاہت حبیب اللہ، وہ انہوں نے ابھی 2008 میں ایک کتاب لکھی ہے مائے کشمیر. اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مجھ پر بے پناہ دباؤ تھا انتظامیہ کا کہ سید صلاح الدین کو یہ الیکشن ہروا دیا جائے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے زبردستی الیکشن ریزلٹس کا اعلان کر کے سید صلاح الدین کو ہروا دیا تھا. اچھا، یہ جو میں محاصرے کی بات کر رہا ہوں، یہ اس خیال نے اور کشمیریوں کے اس احساس محرومی نے یہ کوئی ابھی نہیں زور پکڑا. اس 1 مہینے کے دوران، پچھلے 1 سال کے دوران ہندوستان نے کشمیریوں کو بالکل اپنے محاصرے میں اس طرح سے لے رکھا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات بھی چلو چلو اسلام آباد والی تحریک ہے جس کی قیادت سید علی گیلانی کر رہے ہیں، آسیہ اندرابی کر رہی ہیں، ان کا بھی موقف یہی ہے
کہ ہندوستان نے ہمارا ہر طرح سے محاصرہ کر رکھا ہے. کبھی وہ ان کی جو تجارتی اشیاء ہیں ساری وہ روک دیتے ہیں سری نگر سے ہندوستان کی طرف ٹریول کرنے سے, اور پھر یہ جو چلو چلو اسلام آباد والی تحریک ہے اس نے یہ رخ اختیار کیا تھا. اس میں یہ سلوگن لگایا گیا تھا کہ جو تمام جو تجارتی سامان ہے وہ بجائے ہندوستان لے جانے کے راولپنڈی ہم لے جاتے ہیں, جو ہماری پرانی مارکیٹ ہے, جس پر ہندوستانی فوج کو بہت تشویش لاحق ہو گئی ہے. اور دوسری تشویش کا پہلو جو میں نے بتایا ہے کہ وہ نوجوانوں کی بڑی پیمانے پر شرکت ہے. اور تیسرا ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہندوستانی فوج کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اس بار ان میں کوئی بہت بڑا مذہبی رنگ دیکھنے میں نہیں آ رہا. ہندوستانیوں کی پوری کوشش ہے کہ اس تحریک کو ایک مرتبہ پھر القاعدہ کے ساتھ لنک کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہندوستان بڑی مہارت اور چالاکی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ جتنے کشمیری لیڈرز ہیں, جو یہ پوری موومنٹ ہے, اس کو کسی نہ کسی انداز میں القاعدہ کے ساتھ یا مذہبی شدت پسندی کے ساتھ لنک کیا جائے, لیکن اس کو اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی. یار کامیابی ان کو کیا نصیب ہونی ہے؟ جن کی نیت ہی بد ہے ان کو کیا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا؟ سارا دن نام مراد سڑکوں کے اوپر سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں عورتوں کو اور بچوں کو, اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. ہندوستان کے لیے اس مرتبہ جو ایک بہت بڑی وجہ جو ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو سول سوسائٹی ہے جو اب بہت ایک مضبوط شکل اختیار کر گئی ہوئی ہے, وہ اس بات پر, اس صورتحال پر بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے. اقوام متحدہ کو خط لکھے گئے ہیں کئی تنظیموں کی طرف سے, اور حیرت انگیز طور پہ یہ خط لکھنے والوں میں بی جے پی کے کئی اہم لیڈرز بھی شامل ہیں. یار تم بی جے پی کی بات کرتے ہو, وہ جو پولیس والے ادھر ڈیوٹی دے رہے ہیں خود اندری وہ اپنے آپ کو لانتیں ڈال رہے ہوتی ہیں, ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں. اچھا, اس دفعہ ہندوستانی حکومت کو یہ جو واحد سائے آف ریلیف ہے وہ یہ ہے ان کے لیے اطمینان کا پہلو کہ پہلی بار انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے کسی ٹف ٹائم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پاکستان نے ابھی تک اس ساری کلنگ پر کوئی مذمتی بیان یا احتجاج نہیں ریکارڈ کروایا. پاکستانی حکومت کو تو اپنا سیاپا پڑا ہوا, اپنی جعلی ڈگریاں مانج کے اصلی کر رہے ہیں. ہاں, یہ ان کے لیے زیادہ ضروری کام ہوگا نا. لیکن لوگ اب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مشرف حکومت نے تو مسئلہ کشمیر کو صرف سرد خانے کی نظر کر دیا تھا نا, لیکن موجودہ حکومت تو اس کو دفنانے کے در پہ ہے. یار جس طرح کی یہ ہندوستانی وہاں پہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھوکر بھی کسی فوجی کو یا پولیس والے کو لگ جائے تو بیچارہ کشمیری جو پاس کھڑا ہوتا ہے اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تمہاری سازش ہے, تم نے لگوائی ہے مجھے ٹھوکر. 2 شاپر ایک ہاتھ میں پکڑ کے کوئی کشمیری جا رہا ہو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کیوں نہیں پکڑا ہوا, 2 کٹھے کیوں پکڑے ہوئے ہیں, جیب میں کیوں ہاتھ ڈالا ہوا ہے؟ ظلم تو وہ سیوا سمجھ کے کر رہے ہیں. انہی حرکتوں کی وجہ سے پھٹکار کو 2.5 کلومیٹر دور سے ان کے منہ پہ نظر آنی شروع ہو جاتی. ایسی بنگی چبی عجیب سی شکلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ادھر. اللہ معاف کرے کہ بندے کا فوراً جی چاہتا ہے کہ دور سے کوئی لکھ دی چیز دے دے. وہ کو ہیلو ہائی کرتے تو اس کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ فری ہو رہے ہو, کوئی چپ کر کے جا رہا تو اسے بھی مارنا شروع ہو جاتے ہیں, دل میں گالیاں نکالتے جا رہے ہیں. ایسے کو رات کو جاگنے والے پرندے کے پٹھے ہیں یہ. کو بندہ سمائل دے دے تو کس بات کا مذاق کر رہے ہو, نہ سمائل دے تو کس بات کے غصے چڑھے ہوئے ہیں. طبیعتیں ان کی سیدھی گردن والے جانور جیسی ہیں اور حرکتیں ان کی ٹیڑھی پونچھ والے جانور جیسی. یار کبوں جیسی شکلیں نکال کے سیدھی گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کشمیری بیچارے آزادی کے متوالے ان گولیوں کا پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نامراد ان پتھروں سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے پتھروں کے ڈر سے یہ کبے اڑ کے درخت پہ نہ بیٹھ جائے. نکریں پہنی ہوتی ہیں اور سکی ٹانگیں نکال کے ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ٹانگوں کے درمیان ڈنڈا رکھا ہوتا ہے, دور سے لگتا ہے 3 ٹانگوں والا بندہ بیٹھا ہو, اور اکثر ڈنڈا ٹانگوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ گھر جا کے کیوں نہیں ٹانگیں انگیٹھی میں رکھ کے بیوی سے کہتے چھڑک مٹی کا تیل اور لگا رکھ اوپر ہانڈی, تمہارا سالن پک جائے گا, ہمارے پاوے پک جائیں گے. بعد میں بیوی محلے میں بتا رہی ہو اشوک کے پتا کی آدھی چتا جل گئی ہے, بس آدھی رہ گئی, اگلی ہانڈیا پہ میں نے اس کا انتم سنسکار کر دینا. ناظرین, یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.